مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ اب میں ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ اگر واقعی حضور کی محفل میں آئے ہیں، نبی کی محفل میں آئے ہیں، تو چند لوگ وہاں کھڑے ہیں، یہ بتائیے وہاں کیا چیز ہے جو آپ بار بار پہنچ جاتے ہیں؟ نوجوان ادھر سے چلے آ رہے ہیں، ایسے اب اگر جائیں گے تو وہاں آپ جا کر کیا لیں گے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں، اور جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ہیں، صدام بھائی، ثقلین بھائی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں کو اندر لائیے، باہر نہ جانے دیجیے۔ اور یہ جلسہ بہت اچھا چل رہا، بہت اچھی تقریر ابھی آپ نے خطیب اہل سنت مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مفتی تنظیم اشرف منظری صاحب اللہ سے سنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شعر پڑھتا ہوں کہ یہ معجزہ بھی رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، دے کر خدا کی راہ میں خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، اور ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا۔ ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، اور اپنے گلے لگا کر نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کر نبی نے بلال کو دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا۔ بن ماغ میرے شیخ نے کشکول بھر دیا، اتنا بھرا کہ پورا ڈماڈول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ بہت اچھا ابھی آپ نے خطاب سماعت کیا، اور ایک اور خطیب ہے جو بریلی شریف کا بہت مقبول اور مشہور خطیب، خطیب اعظم ہندوستان، مبلغ سنیت، پاسبان حق و صداقت، حضرت علامہ مفتی فرزند رضا قادری منظری، جن کا تعلق پورن پور کی مقدس زمین سے ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ممبر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کر رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم شاعر، بریلی شریف کا لاڈلا شاعر، تمام سنی حضرات کا چہیتا شاعر، شاعر ملک ہندوستان، بادشاہ ترنم بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ۔ میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام سیدھ پور کے لوگوں کو، بالخصوص عالی جناب صدام بھائی اور ثقلین بھائی، ان کے تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے ہندوستان کا بہت بڑا لہجے کو بلایا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، غلام غوث غزالی بہت شناخہ ہے نبی کا، وہ نبی کی نعت پڑھنے والا لہجہ ہے جس کی ضرورت صرف بریلی والوں کے ہی دی نہیں، بلکہ یہ ایسا لہجہ ہے جس کی ضرورت پورے ملک کے لوگوں کی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اسے لہجے کو سلامت رکھے، اس شاعر کو سلامت رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ 3-4 بھائی کھڑے ہیں، اگر آپ مہمان کی بات مانتے ہیں تو اندر آ سکتے ہیں۔ ہاں دیکھو ادھر جا رہے، چلے گا جان دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک تو میں نے کہا تھا کہ یہاں گندہ بچھا دیجئے، گندہ ادھر ادھر بچھائیں تو لوگ ادھر ادھر آ کر بیٹھے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کہ آپ جیسا بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنے دیجئے، ورنہ میں سب کو یہاں ہی بھی بلا سکتا تھا، ہے نا، مگر آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، اچھے لگ رہے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے۔ ابھی بہت اچھا خطاب علامہ مفتی تنظیم اشرف منظری نے کہا، فرمایا، اور عظمت صحابہ پہ بہت لاجواب بیان کیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرما لیں، ذرا جی لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ایک شعر پڑھتا ہوں پہلے ان کے حوالے سے کہ در خواجہ سے زمانے کو شفا ملتی ہے، درد والا کوئی آئے تو دوا ملتی ہے، اور اس کو سائے کی ضرورت نہیں صحراؤں میں، جن کو دن رات بزرگوں کی دعا ملتی ہے، جن کو دن رات بزرگوں کی دعا ملتی ہے۔ نہ ایسی صبح آئے گی نہ ایسی شام آئے گی۔ ماشاءاللہ یہ تو جوان ہے ماشاءاللہ۔ جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو بزرگ حضرات میرے قریب بہت آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک چچا ہمیں دیکھ رہے ہیں بار بار اور مسکرا کر ہی وہ کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو ایسے ہی مسکراتے رہے، یہی میری دعا ہے کہ نہ ایسی صبح آئے گی نہ ایسی شام آئے گی، غریبوں کی کرو مدد یہ نیکی کام آئے گی۔
اور نہ پاؤ گے کبھی ایسے شجر کی چھاؤں دنیا میں، بزرگوں کی کرو عزت تمہارے کام آئے گی، بزرگوں کی کرو عزت تمہارے کام آئے گی۔ اب وہ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ لا نہیں پائے ابھی تک پائے اتھر کی مثال، ڈھونڈتے ہو احمد مختار کے سر کی مثال، ڈھونڈتے ہو احمد مختار کے سر کی مثال۔ منبر نور پہ تشریف فرما نقیب الہند بڑے بھائی قاری غلام رسول سیدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں لے کر کے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ لا نہیں پائے ابھی تک پائے اتھر کی مثال، ڈھونڈتے ہو احمد مختار کے سر کی مثال، اور چہرہ سرکار کو دیکھا ہے جس نے روبرو، کون لائے گا بھلا اس کے مقدر کی مثال، کون لائے گا بھلا اس کے مقدر کی مثال۔ اور جب صداقت کا کہیں پر ذکر ہو تو دیجئے مصطفیٰ کے باوفا صدیق اکبر کی مثال، مصطفیٰ کے باوفا صدیق اکبر کی مثال۔ اب میں چاہتا ہوں، ماحول بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے، لوگ کافی ادھر ادھر چلے گئے، اگر واقعی آپ جلسے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور واقعی غلام غوث غزالی کو سننا چاہتے ہیں تو میں اپنے بچوں سے بھی، تمام بزرگوں سے، جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر واقعی آپ حضور کی محفل میں ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو محبت کا ثبوت پیش کریں، تھوڑا تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ آ سکتے ہیں؟ آ جائیے ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ تھوڑا ماحول اور اچھا لگنے لگے۔ تھوڑا گنجا پن ہو گیا ہے محفل میں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ماشاءاللہ۔ پیچھے کے لوگ میرے بھائی آ گئے۔ اچھا، آپ اگر اپنے جتنے بھی یہ چیئر پہ بیٹھے ہیں چیئرمین، اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی کرسیاں لے کر کے قریب آ جائیں اور قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ غلام غوث غزالی کچھ دیر آپ کی خدمت کریں گے اور ایسا پڑھ کے جائیں گے کہ آپ 1-2 سال نہیں بلکہ کئی سالوں تک ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اراکین کمیٹی سے گزارش ہے، وہ اگر آواز سن رہے ہیں تو جلسگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے مہمان شاعر کو، میں بالخصوص شاعر اہل سنت غلام غوث غزالی کو محبت و احترام کے ساتھ سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی شاعر کو یا نقیب کو یا خطیب کو انعام دے نہ دیں چلے گا، مگر جب تک آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہیں گے تو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمیں پیسہ دیجئے، کوئی نہیں کہتا ہے ہمیں دولت دیجئے، پڑھنے والا بس یہی کہتا ہے کہ اپنی زبان سے رب کی پاکی بیان کیجئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کیجئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار ذرا حوصلہ افزائی کے لیے پورا مجمع کہہ دیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں اور بہت اچھا شعر کہ ہے نبی میرے، میں ان کی خواب پا لے جاؤں گا، اے عرب کی سرزمین میں تیرا کیا لے جاؤں گا، اے عرب کی سرزمین میں تیرا کیا لے جاؤں گا، اور پوچھتے ہو میں تیرے آقا پہ کیا لے جاؤں گا، اپنے ہونٹوں پر درودوں کو سجا لے جاؤں گا، اپنے ہونٹوں پر درودوں کو سجا لے جاؤں گا، سر کٹے یا گھر لٹے کہتے تھے مولا حسین، کشتی دین نبی کو میں بچا لے جاؤں گا، کشتی دین نبی کو میں بچا لے جاؤں گا۔ اور سید پور والوں، ساقی کوثر کا بیٹا ہوں سمجھنے اے لعیب، آ گیا ضد پر تمہیں دریا اٹھا لے جاؤں گا، آ گیا ضد پر تمہیں دریا اٹھا لے جاؤں گا۔ اب آئیے حضرات، بلا تاخیر ملک ہندوستان کا وہ انمول شاعر، ملک ہندوستان کا وہ قیمتی شاعر جس کو پورا ملک، پورا بھارت بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہنشاہ ترنم، مالک ترنم بھائی غلام غوث غزالی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لیجئے ان سے ملاقات کر لیں، ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر رسالت کی گونج میں ان کا استقبال کر لیں، اس شان سے نعرہ لگائے، نعرہ ہماری جان، ہماری شان، ہماری پہچان ہے، کیونکہ نعرے کے حوالے سے بہت پہلے کسی نے کہا کہ سب سے پیارا میرا نعرہ نعرہ تکبیر ہے، وقت پڑ جائے تو باطل کے لیے شمشیر ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو گونجا بدر کے میدان میں، کب کبھی تاری ہوئی سے لشکر شیطان میں، یہ صحابہ کے مقدس ہاتھ کی تعبیر ہے، سب سے پیارا میرا نعرہ نعرہ تکبیر ہے۔ صرف ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور بزرگ حضرات ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، بہت نیچے رکھیں، صرف نوجوان ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، اور
عقیدہ اور عقیدت لگائیے، نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہیں احساس ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت صحابہ کانفرنس، حضرت غلام غوث غزالی حسینی کمیٹی سید پور کا سنی مسلمان، عشق محبت عشق محبت۔ ان اشعار کے ساتھ عجب کیفیت میں ثنا لکھ رہا ہے، فقط مصطفیٰ مصطفیٰ لکھ رہا ہے۔ ابھی میں نے لکھا ہے نام محمد، قلم بڑھ کے صلی اللہ لکھ رہا ہے۔